اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliyullah Wasiyu Rasulullah wa Khalifata Mubla Fasalih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalu malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. بالی سکینہ رو نہیں بھی مار مر نہ جائے. بالی سکینہ رو نہیں بھی مار مر نہ جائے. نالو سے تیرے اس کے بھی دل پر اثر نہ جائے. کچھ تو کرو خیال اسیری کا بھائی کی. کچھ تو کرو خیال اسیری کا بھائی کی. بابا کی طرح تم سے برا در بچھر نہ جائے. بالی سکینہ رو نہیں بھی مار مر نہ جائے. خون بہہ رہا ہے بھائی کی گردن سے
اس قدر خون بہ رہا ہے بھائی کی گردن سے اس قدر یہ زخم موت کا کہیں سامان کر نہ جائے بالی سکینہ رو نہیں بھی مار مر نہ جائے چکرا ہوا ہے تن نہ کرو اس طرح فغا جکرا ہوا ہے تن نہ کرو اس طرح فغا خبرا کہ اٹھ کے عابد بھی مار مر نہ جائے بالی سکینہ رو نہیں بھی مار مر نہ جائے زینب بتا دو بچی کو پیٹ کا سارا حال زینب بتا دو بچی کو پیٹ کا سارا حال دیکھو سکینہ شام کے زنداں میں مر نہ جائے بالی سکینہ رو نہیں بھی مار مر نہ جائے نالو سے تیرے اس کے بھی دل پر اثر نہ جائے رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام تھا خیمہ حسین میں محشر تمام تھا خیمہ حسین میں محشر تمام روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام صدقے اتارتی رہی مادر تمام کہتی تھی بانو دشت عجب ہولناک ہے کہتی
ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات، سونا تھا کل جو گود میں تربت کی چین سے، سونا تھا کل جو گود میں تربت کی چین سے، سوئے نا ماں کی گود میں اصغر تمام رات، رو رو کے سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو، رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو، میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات، زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم، زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم، جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات، رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام رات، تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رات، محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبل سے کہ مولانا صاحب کو میں دعوت خطاب میں ایک اعلان جو روزانہ کیا جاتا ہے کہ تمام برادران و خاران اپنی پارکنگ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں، بس زون میں یا کسی گھر کے ڈرائیو وے کے سامنے پارکنگ نہ کریں، اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ لیڈیز گیٹ کے سامنے پک اینڈ اور ڈراپ آف زون ہے، تو لوگ اپنی گھر والوں کو وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ ایک حادثہ کل پورٹ میکویری میں ہوا ہے جس میں ہمارے حیدرآبادی کمیونٹی کے ایک بہت ہی جوان ایک لڑکا محمد مرزا کے نام سے ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک بہت ہی عجیب بہرحال حادثہ ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا تھا، اس لیے جو لوگ جانتے ہوں تمام برادران سے اور خاران سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے روح کو احسان کر دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تمام برادران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہال کے اگلے حصے میں آ جائیں تاکہ آنے والے مومنین کو بیٹھنے کی پریشانی نہ ہو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا شبیر میسکی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آگے مجلس سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت
رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی بآواز بلند صلوات برائے وجود یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعا کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان انسانیت کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ سب کی ہم سب کی حاجات کی رفائی کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے،
جہاں جو مومنین طاغوت اور دشمنان اسلام کے خلاف کھڑے ہیں ان کی کامیابی کے لیے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں محمد عنوان گفتگو ربوبیت و عبودیت۔ ربوبیت یعنی رب ہونے کے تقاضے کیا ہیں، عبودیت یعنی بندے ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے کچھ دنوں تک اس بات کا مطالعہ کیا کہ رب ہونے کے تقاضے کیا ہیں، رب کس طرح کا ہونا چاہیے۔ رب اگر بندے سے عبدیت کا تقاضا کرتا ہے تو رب کو کیا کیا دینا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے دیا اور بہترین دیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عبودیت کے کیا تقاضے، بندگی کے کیا تقاضے، اور جب ہم ربوبیت اور عبودیت کے تقاضوں کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس مسیر میں، کس راہ میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تم کو راستہ بتا دیا، اب تم چاہو تو شکر ادا کرو، تم چاہو تو کفر کرو۔ اور پھر فرما دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس راہ پر بڑھتے گئے یعنی تم نے بڑھنا خود شکر ہے، تم نے شکر ادا کیا، اور جیسے جیسے تم شکر ادا کرو گے ویسے ویسے میں تم پر اپنی نعمتوں کو زیادہ کرتا ہوں۔ اور نعمتوں کے شکر میں سے یہی ہے کہ جو احکام اس نے ہمیں بیان کیے ہیں، جو حکم اس نے ہمیں دی، ہم خود راضی ہو کر اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ہم خود اپنے آپ کو اس سے روکیں، بجائے اس کے کہ ہم پر کوئی فورس لگائی جائے، بجائے اس کے کہ ہم پر کوئی طاقت لگائی جائے۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں کو مکہ اور مدینہ میں رکھا گیا ہے، آپ دیکھیں یہ جبر اس طرح سے اسلام میں نہیں۔ اسلام میں اس طرح سے کہ آپ اگر مثلا وہاں پر کھڑے ہو کر صرف روزے کی طرف دیکھ لیں، ہاتھ لگانا دور، تو فوراً آپ کو کہا کہ قبلہ قبلہ قبلہ، انسان ہے جا رہا ہے۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے محترم سے شرف ہو رہا ہے، روزہ رسول میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن نہیں فوراً، اور حتیٰ بعض مطلب ہاتھ سے پکڑ کے دھکا دے کر، جو لیڈیز میں ہوتا ہے وہ تو اور بھی زیادہ مصیبت ہے۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہے اور وہ محبت سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جلد از جلد یہ نجدی جو ہیں یہ غارت ہوں اور اسلام کا صحیح پرچم وہاں پر بلند و درود پڑے محمد تو لا اکراہ فی الدین یا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا یا لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو اس بات پر زور دیتی ہیں کہ انسانوں چوائس تمہارے ہاتھ میں، اگر تم چاہو تو چوز کرو اور آگے بڑھو، تم چاہو تو چھوڑ دو اور آگے بڑھو۔ فرعون بھی تھا وہ بھی آگے بڑھا، حامان بھی تھا وہ بھی آگے بڑھا، شداد بھی تھا وہ بھی آگے بڑھا، لیکن اس طرح سے ملکہ بلقیس بھی تھی وہ بھی آگے بڑھی۔ کتنا فرق ہے کہ فرعون، شداد، حامان وغیرہ وغیرہ، نمرود، جن کے ذکر قرآن میں ہیں اور قرآن میں نہیں ہے تو تاریخ میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے دین پیش کیا گیا تو انہوں نے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا، جب ان کو بتایا گیا سمجھایا گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب غرق ہونے لگے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ اب مجھے احساس ہوا کہ تو ہے اور تو ایک ہے، اب تو مجھے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نجات کا وقت۔ مثال وہاں کی ہے ہمارے لیے، وہ ظاہری فرعون تھا، یہاں باطنی فرعون بیٹھا ہے۔
وہ ظاہری اللہ کا دشمن تھا، یہاں پر باطنی دشمن بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دشمن اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو ہم سب کو لے ڈوب سکتا ہے، اور وہ ہمارا نفس ہے. ہمارا کہ یہ نفس ہمارے لیے ضروری ہے، اس نفس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس نفس کو کنٹرول کر کے آگے جانا ہوگا. اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا بقول آیت اللہ مظاہری کے کہ یہ ایک ایسا وحشی گھوڑا ہے، اگر اس کو آپ نے قابو میں کر لیا تو یہ آپ کو منزل پر تیزی سے لے جائے گا، اگر آپ نے قابو نہیں کیا تو آپ کو وہیں پر گرا دے گا. ایک درود اور پڑھتے ہیں محمد والے وقت آ گیا کہ آپ لوگ سب پھر سے آگے آنا شروع ہو جائیں. درود پڑھنے کھڑے ہو کے آ جائیں، بغیر شرمائی کھڑے ہو کے آ جائیں تاکہ میرے لیے بھی نعمت کو ملے گا کہ وہ وہاں پر بھی چلے جائیں. اللہ ماشاءاللہ آگے شرمائی نہیں، بہت جگہ ماشاءاللہ بارگاہ میں بہت زیادہ جگہ ہے الحمدللہ، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور درود پڑھتے ہیں اس سر بھی کچھ تو انسان کے پاس جب تک زندگی ہے تب تک اس کو قابو کرنے کا موقع ہے، اور جہاں موت کے آثار ظاہر ہو گئے اس کے بعد اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو بتا دیا گیا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. اب تم میں سے جو اس کو قابو پا کر، اس پر قابو پا کر، اس کو کنٹرول کر کے اچھی ڈائریکشن میں لے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور جو نہیں کرے گا وہ کفر کی طرف چلا جائے گا. جو کفر کی طرف چلا جائے گا وہ طاغوت کی اطاعت میں داخل ہو جائے گا. تو مومنین اور مومنات اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیجیے کہ یہ نفس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے تاکہ اس نفس کے ذریعے انسان آگے بڑھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے. لیکن اگر اس نفس کو قابو میں نہیں لیا اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نفس آپ کو قابو میں لے جا کر وہاں لے جائے گا جہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہے. طاغوت کی ڈیفینیشن میں نے مختصر بتائی. طاغوت کوئی فرد نہیں ہے، ایک شخص نہیں ہے. طاغوت ایک سسٹم ہے کہ جو ہمیشہ سے انسانیت کے مقابلے میں چلتا آ رہا ہے اور انسان کو اللہ سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں طاغوت کی لیڈرشپ، طاغوت کا سب سے بڑا فرد شیطان کہ جو ہزاروں سال عبادت کرتا ہے اور عبادت کرتے کرتے اس مرحلے پہ پہنچا کہ وہ جنوں میں سے فرشتوں میں داخل ہو گیا. کیا منزل ہوگی وہ گفتگو بھی نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کرتے کہ انسان عبادت کرتے کرتے بعض مرتبہ ان مراحل پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نفسانی خواہش ابا واستکبر، پالنے والے تیری ساری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ایک بات ماننے کے لیے تیار. اور ہمیشہ یاد ہے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے جو نہیں مانتا انسان اور اس کے بعد راستہ وہاں پر ابا واستکبر ہو گیا. اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی بات تھی اور وہ کیا تھی جس کا لوگوں نے انکار کیا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ اول زمان سے رہا ہے کہ اللہ تجھے تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن تو نے جس کو بنایا ہے اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یا جس کی اطاعت کا حکم دیا اس کو ماننے کے لیے تیار. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ راستہ بدل جاتا ہے، اور ایک ذرہ برابر راستہ بدلتا ہی جاتا ہے. تو طاغوت فرد نہیں، طاغوت سسٹم ہے، اور ہر زمانے میں طاغوت انسانوں کو بہکاتا ہے. بعض مرتبہ کھل کے بہکاتا ہے، بعض مرتبہ چھپ کے بہکاتا ہے. شیطان چھپ کے بہکاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو استاد تھے رحمت کے فرماتے تھے جب ایسا اخلاق دیتے
یاد رکھنا تمہارے لیے شیطان جوئے کا بازار گرم نہیں کرے گا، تمہارے لیے شیطان شراب نہیں رکھے گا، تمہارے لیے شیطان ایسے کام نہیں رکھے گا جو تم کھول کے، لیکن تمہارے لیے شیطان ایسی چیزیں سامنے لائے گا کہ اگر تم اس کو خاموشی سے قبول کر لو تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آہستہ آہستہ شیطان کی طرف سب سے چھوٹی چیز شہرت کی خواہش، سب سے چھوٹی چیز عزت کی خواہش، سب سے چھوٹی چیز کہ دوسروں کو تم کم سمجھو اور اپنے آپ کو علم والا سمجھو۔ دیکھیں بیماری کیسے، ایسی بیماری لائق ہر ایک کے لیے وہ الگ الگ آپریشن کرتا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے قرآن مجید میں کہ جب خاص کر سورہ زمر پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو جہنمی لوگ جا رہے ہوں گے کیونکہ پالنے والے شیطان نے ہمیں بہکایا۔ شیطان کہے گا مالی علیہم سلطان، میرے پاس ان پر کوئی طاقت نہیں تھی، تو نے مجھے کوئی طاقت نہیں دی تھی، صرف میرے پاس اتنا تھا کہ میں بتاتا تھا دیکھو کتنا اچھا کام ہے، یہ خود چلے جایا کرتے تھے۔ اور دیکھ لیجیے آج کے زمانے میں کہ شیطان کو ہاتھ پکڑ کے انسان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس تھوڑا سا انسان آمادہ ہو جائے اور شیطان اسے راستہ بتاتا ہے۔ شیطان جیسی راستہ بتاتا ہے انسان ایک قدم لیتا ہے تو سوچتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پھر دوسرا قدم لیتا ہے، پھر سوچتا ہے اللہ معاف کر دے گا، پھر تیسرا قدم لیتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی میری گفتگو نہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، یعنی ہم سب کو پسند کرتا ہے، وہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان حجاب ڈال دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ میرے بندے کا گناہ شیطان کی سوا فرشتے بھی نہ دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھ لیں کہ میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گناہ کی حالت سے باہر نکل آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئے، شاید یہ توبہ کر لے۔ انشاءاللہ کل توبہ پر مفصل گفتگو کروں گا، اس وقت میرا وہ مقصد نہیں، لیکن بات آئی تو میں بتاتا چلوں کہ شاید بھی پلٹ آئے، اور اگر انسان پلٹ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے گناہ معاف کروں، اور اگر نہیں پلٹتا تو اللہ اسے کسی نہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ڈالتا ہے تاکہ لعلہم یرجعون، شاید یہ پلٹ آئیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر انسان پھر بھی پلٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ جیسے میں نے کل بتایا استدراج کی صورت تیار ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے دور جاتا جاتا ہے، سمجھتا ہی ہے کہ اللہ سے نزدیک آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ یہ طاغوت وہ نظام لے کر آئے کہ جس کے ذریعے انسان اٹریکٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ آج میں طاغوتی طاقتوں کے طریقہ کار کو مختصر سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر کل کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ طاغوت کا کام یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایسی اٹریکشن قائم کر دے کہ جس سے انسان مجذوب ہو جائے، اور ابتدا میں وہ غلط کام نہیں نظر آتا، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آج ہم طاغوتی طاقتوں کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ کی مثال دوں گا، لیکن آج کی طاغوتی طاقتوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنا بھروسہ ہوا کرتا تھا ہمیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے سسٹمز پر، ایک ایک کر کے میں آپ کو مثال دوں گا تاکہ میری بات کو آپ سن لیں، قبول کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین تو لا اکراہ فی المجلس ہے، چاہیں تو قبول کریں ورنہ آئیں بحث کریں، گفتگو کریں، ہو سکتا ہے میرے علم میں اضافہ ہو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں بس 100% پرفیکٹ علم آ گیا، نہیں، جہاں تک میں نے سیکھا ہے وہاں تک۔ بغداد میں ایک عالم دین 3 سٹیپ والے ممبر پہ بیٹھا درس دے رہا تھا، بڑی شخصیت تھی۔ ایک خاتون مسجد کے دروازے پر آئی اور آ کے کہا ہے فلاں شیخ تجھ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، تو کہ بسم اللہ پوچھے۔ ایک سوال کیا، اسے جواب نہیں آتا تھا، دوسرا کہ اس کا بھی جواب نہیں آتا،
तीसरा सवाल क्या तो फिर तो इतने ऊंचे मेंबर पे क्यों बैठा है? क्या खातून ये मेरी जहालत का मेंबर, मेरे इल्म का मेंबर है कि मैं 3 स्टेप पे बैठूं। अगर मेरी जहालत का मेंबर बनाया जाए तो आसमान तक पहुंच जाएगा। तो ये न समझे कि जो मेंबर पे आया है वो 100% जो कह रहा है वो फाइनल है। अगर आपके पास दलील है, दलील लाइए, गुफ्तगू कीजिए, इसलिए कि गुफ्तगू के जरिए इल्म आगे बढ़ता है। लेकिन आप अपने जहन में रख के बैठ जाएं कि ये क्या बात हुई, हमें ये बात कबूल नहीं है, तो फिर ना आपके इल्म में इजाफा होगा ना मेरे इल्म में इजाफा होगा, और इस तरह से वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। ताऊत का तरीका ये है कि इंसान को इस तरह से चीजें बताए कि सबसे बेहतरीन है। मैं अर्ज कर रहा था फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, आप मिसाल ले लीजिए कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ अरसे दवाई देती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स अपनी जगह पर होते हैं, कुछ अरसे बाद कहते हैं जनाब इसको कॉल बैक किया जा रहा है। और अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर के मसाइल अगर कोई डॉक्टर ने तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं वहां पर उनका चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। लास्ट ईयर नजफ में हमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल करके हमारी मोमिनीन के डॉक्टर्स की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेमिनार नजफ में हुआ था, 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था। तो मुझे चीज़ को भी क्योंकि मेडिकल उससे ताल्लुक रहा है कि आप भी आगे कुछ बयान फरमाइए, तो मैंने वहाँ पर यही बात की। मैंने कहा कि देखें, इंसानियत का तकाजा ये है कि इंसानियत की भलाई के लिए काम किया जाए। रोज़ी देने वाला वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसे देता ही है, इसलिए कि उसके पास है ही देने के लिए, रखने के लिए नहीं है। इंसान नहीं है कि वो रखता है, जीरोस बढ़ाता है और इमेजिनेशन में लज्जत लेता है। बैंक अकाउंट्स क्या है? एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है, अच्छा सिस्टम है कि पैसे आगे पीछे जाते हैं, उस पर गुफ्तगू नहीं करता। तो मैंने वहां पर अर्ज किया, मैंने कहा कि मेडिकल फर्म्स जिस तरह से काम कर रही हैं, ये एक माफिया है जो इंसान को ज़ईफ कर रहा है। एक सिस्टम है जो इंसान को एक हद तक इलाज करा देता है, अच्छा कर देता है, लेकिन इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद, मैं भी यहाँ पर खुल के एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन फ्रांस में एक वाकया पेश आया है जिसमें 10,000 लेडीज को प्रॉब्लम हुई है। जाके चेक कीजिए। क्यों? आपको पहले से नहीं पता था कि सिलिकॉन में क्या प्रॉब्लम आते हैं? लेकिन नहीं, पहले आपको एतमाद लेते हैं। आपने देखा पूरा पेपर मीडिया यूके में क्या हुआ, जितना हम भरोसा करते थे, आज भी हम ये भरोसा करते हैं ना, अखबार में जो लिखा हुआ होगा या न्यूज में जो कह दिया गया वो बिल्कुल सही होगा। पता चलता है कि बताते कुछ और थे, होता। लेकिन आज तक मैंने 9/11 का बता दिया, उसको नहीं बताना चाहता, लेकिन बताना, ये न्यूज मीडिया हो, कितना भरोसा था। पता चला कि नहीं, लोगों की बातें सुनते थे, इधर से लाते थे, उधर से लाते थे और लोगों को ब्लैकमेल करते। जो पूरा था सर आपने देख लिया। जो अपनी पाकीज़गी का ऐलान करते थे, अच्छा नहीं लगता बीबीसी का नाम लूं यहाँ पर, लेकिन अब पता चला कि उसके अंदर जो टॉप लोग होते थे वो क्या करते थे, अब सब तहकीकात। और ये तहकीकात भी सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि देखिए हमने तहकीकात शुरू कर दी ताकि हमारे खिलाफ अगर केस है तो हम उठाने के लिए तैयार हो। मैंने अगर कल सफेद लोगों की तारीफ की है, एज पर्सन तारीफ की है, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है, आपने देख लिया लाइबोर करके जो इकोनॉमिक्स जानते हैं, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट बताते हैं, अनाउंस करते थे, बार्कलेज बैंक के टॉप लोगों ने पता चला कि उसमें इतनी महंगी बैंकिंग की और लोगों के पैसों को आगे पीछे किया। ये सब क्या है? 170 बैंक्स, मैं वैनकूवर में तकरीबन 3 साल पहले पढ़ रहा था, 4 साल पहले, पता चला 170 बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो गई। एक ब्रांच बैंकरप्ट नहीं हुई, 170 बैंक्स बैंकरप्ट हुई हैं। कहाँ गया सारा पैसा? सब एक उसमें उड़ गया? नहीं, कुछ ताकती ताकतें, उन ताकतों का काम ये है कि इंसानों को इनडायरेक्टली गैर महसूस तौर पर अपने कंट्रोल में रखें, और अगर वो कंट्रोल से निकलने की कोशिश करें तो निकल न सके। और इसी तरह से एक चीज पर भरोसा करवाते हैं, उसको चेंज करते हैं, दूसरे पे कराते हैं, चेंज करते हैं, नतीजा ये होता है कि इंसान उसी में मशगूल हो जाता है। हमें करबला वालों ने ये मैसेज दिया है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उरीदु अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर,
ہم صرف اپنے مومنین کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں، ہم اپنے صرف مسلمانوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں، بلکہ ہم انسانیت کے لیے امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل کیونکہ جب تک ان طاغوتی سسٹمز کے مقابلے میں ہم مضبوط نہیں ہوں گے۔ دوسرا مذہب جس کا نام اس وقت نہیں لینا چاہتا، وہ کیسے آگے بڑھ گئے، اتنا لوگوں نے اتنا کنٹرول لے لیا کہ ہمارے مذہب میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے مذہب میں اس سے کئی گنا طاقت ہے، لیکن ہمارے مذہب والوں نے اپنے آپ کو نیچے لیول پر نہیں رکھنا پسند کیا، جبکہ ہم ماننے والے ہیں اس کے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ اگر کوئی نہیں بھی پوچھ سکا تو بھی جو 25 سال میرے مولا نے گزارے ہیں اس میں علم کے انبار لگا دیے، جو کمی تھی بعد کے آنے والے معصومین علیہ السلام نے بتایا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ صرف ایک جابر جو ہے اس پر تحقیق کر دی جائے اور دیکھا جائے کہ کتنا کام کیا گیا تو اندازہ ہوگا، لیکن کیونکہ ہمیں اپنے پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنے پر کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہیں وہ جس طرح اللہ ہے اس طرح اوپر جانے کی کوشش، اللہ نہیں بننے کی کوشش کرتے لیکن اوپر جانے کی کوششیں کرتے ہیں، اوپر کی منزلتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے کے لیول پر نہیں۔ آج اگر آپ کے ہاتھ سے موقع نکل گیا ہے اپنی نسلوں کو تیار کریں۔ اس شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈگری دلوا کر کہیں کہ بس یہاں تک، حتیٰ میں نے اپنے بچوں سے بھی یہ کہا ہے، بچوں اگر تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو تمہیں علم کے ٹاپ مرحلے پر جانا چاہیے، اگر تمہاری ہمتیں نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بیس ایسی بننی چاہیے کہ یہ اتنی ہمتیں کریں کہ علوم کے ٹاپ مرحلے پر جائیں۔ جب تک آپ ٹاپ لیول پر جا کر دنیا کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی بات سننے والا، اور ہم اسی طرح سے مجبور ہو کر بیچارے ہو کر ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں۔ وائی شوڈ وی ڈیمونسٹریٹ؟ وی شوڈ آرڈر، جیسے وہ چاہتے ہیں کر جاتے ہیں۔ عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، پتہ نہیں شام کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، عراق کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، انہوں نے لاکھوں لوگوں نے اعتراضات کیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ جو ان کا پلان ہے، جو پروگرام ہے وہ چلتا رہے گا۔ حسین آج ہمیں پکار رہے ہیں، کیا فرمایا؟ الا ان الدعی قد رکضنی بین لذتین، عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں بتایا، پس کی اولاد پس میں، بہت عجیب جملہ ہے۔ مجھے دو چیزوں کے درمیان میں انتخاب کرنے کا کہا ہے، بین الذلۃ والذلہ، یا تو میں لوہے کو اپنی گردن سے لگا دوں یعنی گردن کٹا دوں، یا میں ذلت سے گردن جھکا دوں۔ پھر وہ مشہور نعرہ، یہ ہے حسینی نعرہ، ہیہات من الذلہ، کس طرح سے۔ اور واقعاً عرب کلچر میں اور عرب عزاداری میں یہ نعرہ بالکل ویسا نعرہ ہے جیسے نعرہ حیدری۔ ہمارا نعرہ حیدری ہے کیا؟ ہمارا نعرہ حیدری یہ ہے کہ اب نعرہ حیدری لگا کہ ہم کسی طاقت سے ڈریں گے نہیں، لیکن کہ وہی نعرہ لگا کہ باہر جا کے طاقتوں سے ڈرنے لگے تو پھر وہ نعرہ زبانی ہے، دل کا ایک نعرہ بھی لگا دیں گے پلیز۔ نعرہ تمغہ صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے تصور کر لیا ہے کہ امیر المومنین السلام جو ہیں وہ صرف جنگ میں آگے ہوا کرتے تھے۔ جنگ تو ان کے لیے بہت چھوٹی چیز تھی، علم کے میدان میں جتنے وہ